Please like, share, subscribe and press the bell icon. فراب اور مشیب اگلے روز 11 بجنے سے پہلے ہی جامع مسجد پہنچ گئے۔ دونوں نے سفید کلر کے دھمکتے ہوئے شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے۔ جلد ہی انہیں بہت سے لوگوں میں ایک طرف بیٹھے پروفیسر رجب نظر آ گئے۔ وہ مشیب کو لیے اس طرف بڑھ گیا۔ پروفیسر رجب اسے دیکھ کر کھل اٹھے اور انہیں اپنے قریب ہی بٹھا لیا۔ 11 بجے ٹھیک پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ نعت پیش کیا گیا۔ اس کے بعد ایک بزرگ جن کی بڑی بڑی سفید داڑھی تھی ممبر پر آ کر بیٹھ گئے۔ بزرگ کے ہاتھ میں عصا پکڑا ہوا تھا اور ان کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا۔ چند لمبے اور گہرے سانس لینے کے بعد انہوں نے سب حضرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجنے کو کہا اور پھر اپنے وعظ کا آغاز کیا۔ آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ابو داؤد۔ ترجمہ: میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ابھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بیان کیا ہے، اس کے بعد ختم نبوت کے مسئلے پر کسی بحث کی گنجائش نہیں رہتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی شخص کو نبی ماننا سراسر کفر ہے، مگر قادیانی اس کفر کا ارتکاب کرنے کے بعد بڑی دیدہ دلیری سے ہر حقیقت کو جھٹلا رہے ہیں۔ میرے آج کے درس کا عنوان قادیانیوں سے اقتصادی بائیکاٹ کی اہمیت ہے، لہٰذا میں کسی اور تفصیل میں نہیں جاتا اور آپ حضرات کو قادیانی پروڈکٹس کے متعلق بتاتا ہوں اور یہ بھی کہ ان کا بائیکاٹ کیوں ضروری ہے۔ قادیانیت اسلام کے خلاف ایک ناسور ہے۔ یہ گروہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر سادہ لو مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے، ان کو مرتد بنانے، مسلمانوں کو دینی، سیاسی، معاشی، اقتصادی اور معاشرتی غرض ہر لحاظ سے تہی دست کرنے کے ڈرتے ہیں۔ ان تمام مقاصد کے حصول کے لیے قادیانی اربوں روپے پانی کی طرح بہا رہے ہیں اور اس خطیر رقم کا حصول قادیانی مصنوعات اور دیگر اداروں کے ذریعے سے ممکن بنایا جاتا ہے اور قادیانیوں کو ناداستہ طور پر فائدہ دینے میں وہ لوگ بھی شریک ہیں جو ان مصنوعات کو خریدتے ہیں۔ اسلامی غیرت ایک لمحہ کے لیے برداشت نہیں کرتی کہ اسلام، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ملت اسلامیہ کے دشمنوں سے کسی نوعیت کا کوئی تعلق اور رابطہ باقی رکھا جائے۔ اس لیے آپ سب غیور مسلمانوں سے اپیل ہے کہ حسب ذیل قادیانی اداروں کا دینی حمیت کے پیش نظر مقاطعہ کریں۔ یہ مقاطعہ قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی عدل و انصاف کے عین مطابق ہے۔ اس کے علاوہ اور ادارے جن کا یقینی علم ہو ان کا بھی بائیکاٹ کریں۔ جن اداروں کا مجھے علم ہے وہ میں آپ حضرات کو بتائے دیتا ہوں۔ ان اداروں میں سر فہرست شیزان ریسٹورنٹ، شیزان لمیٹڈ، OCS کوریئر، ذائقہ گھی، شاہ تاج شوگر ملز، شاہ نواز ٹیکسٹائل ملز، الرحیم جیولرز کراچی اور رومی ٹریول کینٹ اسٹیشن کراچی شامل ہیں۔ اے مسلمانوں ذرا غور کرو، شیزان قادیانیوں کی مشروب فیکٹری ہے۔ اقتصادی لحاظ سے یہ کمپنی قادیانیت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ تاجدار ختم نبوت سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی نبوت کے لیے جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دولت بے دریغ خرچ کیا کرتے تھے، اسی طرح آج مرزا قادیانی کے جھوٹے دعوی نبوت کی تشہیر کے لیے شیزان کمپنی اپنا سرمایہ بے دریغ خرچ کر رہی ہے۔
پاکستان میں قادیانیوں کے سالانہ جلسہ پر پابندی لگنے کی وجہ سے یہ جلسہ لندن میں منعقد ہوا، جس پر ایک زر کثیر خرچ ہوا، جس کا نصف صرف شیزان فیکٹری نے ادا کیا۔ اس کے بعد ایک موقع پر اپنی سالانہ آمدنی کا 10واں حصہ، جو 1,51,500 روپے بنتے ہیں، ربوہ فنڈ میں جمع کرائے۔ شیزان ہی وہ اسلام دشمن کمپنی ہے جو قادیانیت کے شائع ہونے والے رسائل و جرائد کو اپنے اشتہارات دے کر انہیں مالی طور پر مضبوط کرتی ہے۔ جب شیزان کمپنی کا مالک چودھری شاہ نواز فوت ہوا تو اس کی موت پر قادیانی جماعت کے ترجمان روزنامہ الفضل نے جو تعریفی کلمات لکھے وہ ان بھولے بھالے مسلمانوں کی آنکھ اور دماغ کے دریچے کھولنے کے لیے کافی ہیں، جو یہ کہتے نہیں تھکتے کہ شیزان فیکٹری قادیانیوں کی نہیں، یا شیزان فیکٹری پہلے قادیانیوں کی تھی، اب مسلمانوں نے خرید لی ہے۔ چنانچہ قادیانی روزنامہ الفضل لکھتا ہے، احباب جماعت کو نہایت افسوس سے اطلاع دی جاتی ہے کہ مکرم چودھری شاہ نواز صاحب لاہور میں حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے انتقال فرما گئے۔ آپ کی عمر 85 برس تھی۔ چودھری شاہ نواز صاحب جماعت احمدیہ کے مخیر اور مالی قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے احباب میں سے تھے۔ آپ کو روسی زبان میں ترجمہ و طباعت قرآن کا سارا خرچ ادا کرنے کی بھی توفیق ملی۔ اے مسلمان، قادیانیوں کا کیا ہوا یہ ترجمہ قرآن کیا ہے؟ یہ جھوٹی نبوت کے سفاک لٹیروں کی ایمان کش تیروں سے مسلح ہو کر قرآن پر یلغار اور قرآنی مطالب و معنی کا قتل عام ہے۔ اے سادہ لو مسلمانوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ قادیانی ترجمہ قرآن پر کروڑوں روپے کیوں صرف کر رہے ہیں؟ پوری دنیا میں اس زہریلے ترجمے کو کیوں پھیلا رہے ہیں؟ اور شیزان کمپنی اس فوج ابلیس کا ہر اول دستہ کیوں بنی ہوئی ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ اسی ترجمہ قرآن کی مدد سے عقیدہ ختم نبوت کو جھٹلاتے اور سلسلہ نبوت کو جاری و ثابت کر کے مرزا قادیانی کی نبوت کا جواز نکالتے ہیں اور اسے مسند نبوت و رسالت پر بٹھاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور مرزا غلام احمد کو مسیح ثابت کیا جاتا ہے۔ مرزا قادیانی یعنی غلام احمد کو محمد رسول اللہ مانا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ قادیانیوں کی طرف سے یہ دلیل دی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ کے لیے دوبارہ اس دنیا میں مرزا قادیانی کی صورت میں تشریف لائے۔ نعوذ باللہ۔ قادیانیوں کے نزدیک دین کی تکمیل مرزا قادیانی کی ذات پر ہوتی ہے۔ قرآن کا اس کی ذات پر دوبارہ نازل ہونا ثابت کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی وہ آیات جن میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، ان آیات مقدسہ کو مرزا قادیانی پر چپسا کیا جاتا ہے۔ اس کے ماننے والوں کی جماعت کو صحابہ رسول کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کی بیویوں کو ام الہات المومنین کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے گھر والوں کے لیے اہل بیت کی مقدس اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ عقیدہ توحید کی بنیادوں کو منہدم کیا جاتا ہے۔ منصب نبوت و رسالت کی توہین کی جاتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام مقدسات پر بہتان لگائے جاتے ہیں اور شعار اسلامی کی بری طرح تحقیر کی جاتی ہے۔ اے مسلمان، قادیانی اس خطرناک منصوبہ پر اس لیے عمل پیرا ہیں کہ وہ مسلمانوں کا ناطہ قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توڑ کر مرزا قادیانی سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ ملت بیضا کی عقیدتوں کے دھاروں کا رخ مکہ اور مدینہ کے روحانی مراکز سے موڑ کر سوئے مرکز نبوت افرنگ قادیان لے جانا چاہتے ہیں۔ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم سرنگوں کر کے عالم کی فضاؤں میں قادیانی نبوت کا پرچم لہرانا چاہتے ہیں
اور انسانیت کو اس پرچم تلے جمع کر کے مرزا قادیانی کے سر پر محسن انسانیت کا تاج رکھنا چاہتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ اے مسلمان، جب تو شہزان کی مصنوعات خریدتا ہے تو تیری جیب سے ایک خطیر رقم نکل کر مالکان شہزان کی تجوریوں میں جا پہنچتی ہے، اور پھر نبوت کاذبہ کا یہ کاروباری ادارہ تیری رقم کا 10واں حصہ قادیانیوں کے مرکزی فنڈ میں پہنچا دیتا ہے۔ اب اگر تیری رقم کسی قادیانی عبادتگاہ کی تعمیر پر خرچ ہوئی تو بیت الشیطان کی تعمیر میں تو کتنا معاون و مددگار ہوگا۔ تیری رقم سے کسی قادیانی مربی کو تنخواہ ملی اور اس نے کسی مسلمان کو قادیانیت کے دام میں پھنسا کر قادیانی بنا لیا تو اس کا ایمان لوٹنے میں تو کتنا ملوث ہوگا۔ تیری رقم سے مرزئی قیادت مقوی اشیاء کھا کر قلب و جگر کو تقویت دے اور پھر ان قوتوں سے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تیرے دین کے بارے میں بد زبانی کرے تو اس کی زبان اور آواز میں تیری آواز کی کتنی آمیزش ہوگی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں، مصنوعات شہزان خریدنا اور دیگر قادیانی اداروں سے کاروبار کرنا، قادیانیوں کے فنڈ میں پیسہ جمع کروا کر ختم نبوت کے لٹیروں کی کمر مضبوط کرنا اور ناموس رسالت کے ڈاکوؤں کے ہاتھ دراز کرنا ہے۔ اگر ہم لاکھوں مسلمان قادیانی کاروباری اداروں کو مضبوط کریں، شہزان کی مصنوعات خریدیں اور لاکھوں روپے قادیانی فنڈ میں جمع کرائیں اور اس بھاری رقم کے ذریعے سے قادیانی خطرناک ہتھیاروں سے لیس ہو کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پر حملہ آور ہوں اور ہمیں پرواہ تک نہ ہو، بلکہ بار بار شہزان خرید کر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان قذاقوں کی جھولیاں سیم و زر سے بھرتے رہیں اور اس گناہ عظیم کا ارتکاب کرتے رہیں، تو پھر ہماری دینی غیرت و حمیت کا معیار کیا ہوا؟ شہزان فیکٹری میں کام کرنے والے اے مسلمان، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، اس کے رزق کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ مرتدوں کے ہاں تیری ملازمت دنیا و آخرت میں باعث ندامت اور تیری غیرت کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہے۔ رحمان و رحیم خدا پر بھروسہ کر، شہزان کی ایمان سوز نوکری کو لات مار، یقیناً اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ اے شہزان پینے والے، شہزان پی کر اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دے۔ مرتدین کا یہ موذی مشروب تجھے کسی موذی مرض میں مبتلا نہ کر دے اور کہیں زندگی کی ساری رعنائیاں تجھے داغے مفارقت نہ دے جائیں۔ اے شہزان بیچنے والے، شہزان بیچ کر اپنی غیرت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مت بیچ۔ دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کاروباری ایجنٹ بن کر قادیانیت کو نہ پال۔ یہ کاروبار کرنے سے جو چند ٹکے تیرے گھر میں آئیں گے وہ اپنے ساتھ نحوستوں کے انبار بھی لائیں گے، اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس ذلیل کاروبار پر تھوک دے، ورنہ کہیں زندگی دوسروں کے لیے نشان عبرت نہ بن جائے۔ ناموس دین حق کے نگہباں کو کیا ہوا؟ اے رب ذوالجلال، مسلمان کو کیا ہوا؟ اے افراد ملت اسلامیہ، آج ہمارے معاشرے میں ڈاکٹر شوگر کے مریض کو میٹھی اشیاء استعمال کرنے سے روکے تو رک جاتا ہے۔ اگر معالج دل کے مریض کو سخت کام کرنے سے روکے تو وہ اس کی نصیحت پر کان دھرے گا، لیکن اگر ممبر و محراب سے شہزان کے بائیکاٹ کی صدائیں بلند ہوں اور دینی رسائل و جرائد مسلمانوں کی غیرت کو جھنجھوڑتے ہوئے شہزان کے خلاف بائیکاٹ کی مہم چلائیں تو کسی کے کانوں پر جھول تک نہیں رینگتی۔ جان کی حفاظت کے لیے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن کیا ایمان کی حفاظت کے لیے شہزان نہیں چھوڑی جا سکتی؟ وائے ناکامی متا کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاں جاتا رہا۔ اے مسلمان،
اپنے دشمن کے گھر کی چیز تو نہیں کھاتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کے گھر کا مشروب گھٹ پی جاتا ہے۔ جو تیری توہین کرے اس کے لیے تو تیرے گھر کا دروازہ بند ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے والوں کے مشروب شیزان کے لیے تیرے گھر کے دروازے کھلے ہیں۔ جو تجھے ضرر پہنچائے وہ تیری دعوت میں نہیں آ سکتا، لیکن اسلام دشمن، گستاخان رسول، قادیانیوں کی شیزان کی تیری دعوتوں میں اجارہ داری ہے۔ تیرے اسلاف نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں وطن چھوڑ دیے، ماں باپ چھوڑ دیے، اور ایک تو ہے کہ شیزان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور شاید علامہ اقبال نے ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا تھا، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ اے آغوش دنیا میں مست مسلمان، موت ہر دم ہمارے تعاقب میں ہے، اور ان قریب ہمیں اپنے پنجوں میں جکڑ لے گی، اور ہم اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اس جہاں فانی سے اس جہاں باقی میں پہنچ جائیں گے۔ ذرا سوچو کہ اگر ہم نے صبح شیزان کی بوتل پی اور دوپہر کو مر گئے، یا دوپہر کو شیزان کی چٹنی کھائی اور آدھی رات کو انتقال کر گئے، تو ان تمام صورتوں میں شیزان ہمارے پیٹ میں ہوگی اور ہم قبر کے پیٹ میں جانے کے لیے تیار ہوں گے۔ جب ہمیں قبر کے پیٹ میں اتارا جائے گا اور منکر و نکیر ہم سے سوال جواب کے لیے آئیں گے، تو ہمارے منہ سے شیزان کی بدبو آ رہی ہوگی۔ قبر سے اٹھا کر جب میدان حشر میں لایا جائے گا تو وہاں بھی ہمارا منہ بدبو اگر رہا ہوگا۔ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور جب جام کوثر مانگنے جائیں گے اور وہاں بھی اس بدبو کے بارے خجالت سے ہمارا سر نہیں اٹھے گا۔ جب ہمارے منہ سے دشمن رسول شیزان کی بدبو اٹھ رہی ہوگی، تو پھر ہم کس منہ سے شافع محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کا سوال کریں گے؟ کس منہ سے جام کوثر طلب کریں گے؟ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اور موت کسی کو مہلت نہیں دیتی۔ زندگی کی چند مستعار گھڑیوں کو غنیمت جانیں، خوب غور و فکر کریں، کیونکہ آمد عزرائیل کے بعد نہ سوچ سے کچھ حاصل ہوگا اور نہ فکر کا کچھ فائدہ۔ اے مسلمان، ابھی بھی وقت ہے، وگرنہ چوکھٹے قبروں کے خالی ہیں، انہیں مت بھولو۔ چوکھٹے قبروں کے خالی ہیں، انہیں مت بھولو۔ جانے کب کون سی تصویر سجا دی جائے۔ اس کے ساتھ ہی بزرگ ممبر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ محفل پر موت کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ بعض علماء میں سامعین کو اپنے سحر میں جکڑنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور یہ بزرگ جو ادارہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی جانب سے تشریف لائے تھے، اس صلاحیت سے مالا مال تھے، اور انہوں نے جو کچھ بتایا تھا بہت سے لوگ اس سے پہلے ان باتوں سے لا علم تھے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، اس لیے سب لوگ اس تحیے کے ساتھ وضو کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے کہ آئندہ وہ شیزان اور دیگر قادیانی مصنوعات کے قریب بھی نہیں بھٹکیں گے۔ Please like, share, subscribe and press the bell icon.